اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسے کہ آپ تمام مومنین جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے مختلف پروگرامات علماء کرام کے ساتھ نشر کیا جا رہا ہے۔ آج پھر سے ایک ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ پھر دوبارہ حجت الاسلام والمسلمین قبلہ شیخ محمد حسن جوہری صاحب تشریف فرما ہے۔ ہم ان سے پھر سوالات کریں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ نکات اور ان کے جو ہے قبلہ سے ہم جو ہے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے قبلہ سے ہم مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ویڈیو کا آخر تک جڑے رہیں۔ تو قبلہ آج کا جو پہلا جو سوال ہے ہمارا، عذاب الہی کون کون سے موارد میں نازل ہوتا ہے؟ اکثر جو ہے ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جس میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان کاموں کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تو کون کون سے موارد ہیں جہاں پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے؟ جی قبلہ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قال امام الباقر علیہ السلام ان اللہ خبأ ثلاثة فی ثلاثة وخبأ الرضاء فی طاعتی فلا تحقرن من الطاعة فلعل رضاہ فی۔ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ توفیق دی کہ ماہ مبارک رمضان کو درک کرنے کا، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ آج ہمارا چوتھا روزہ بغیر مشکل کے ساتھ الحمدللہ گزر گیا، اور آج ہمارا یہ 5واں پروگرام ہے۔ جزاک اللہ۔ تو قبلہ آپ نے جو سوال کیا کہ عذاب الہی کن موارد میں نازل ہو سکتا ہے، تو آپ کے اسی سوال کے ریلیٹڈ میں نے ایک حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جزاک اللہ بسم اللہ۔ وہ حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ اس حدیث میں مولا 3 چیزوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، 3 چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ اگرچہ اس روایات کے علاوہ باقی کچھ روایات میں بھی یہی مضامین ہمیں ملتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کے علاوہ بعض چیزوں میں 4 چیزوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے، بعض روایات کے اندر 6 چیزوں کا بھی اسی روایت ہی کے مضامین میں ذکر ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ اسی روایت میں معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی خوشنودی کو کس چیز میں رکھا ہے؟ اگرچہ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا عذاب الہی کن موارد میں نازل ہو سکتا ہے، اس سے پہلے میں مختصر سے مقدمہ عرض کروں، پھر آپ کے سوال کی طرف جائیں گے کہ پروردگار عالم مولا امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں مخفی رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ احسان، جزاک اللہ۔ ان میں سے پہلی چیز جو کہ پروردگار عالم نے چھپا کر رکھا ہے وہ اپنی خوشنودی کو اطاعت میں چھپا کر رکھا ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں پس تمہیں چاہیے اطاعت والی چیزوں کو حقیر سمجھ کر ترک نہ کرنا۔ کیوں؟ جس چیز کو ہم نے حقیر سمجھا ہے، اہمیت نہیں دیا ہے، ترک کیا ہے، شاید اللہ کی نگاہ میں اسی چیز میں رضا ہو۔ احسن، جزاک اللہ۔ بس اطاعت والی شے کو، اطاعت والی چیزوں کو ولو چھوٹی ہی کیوں نہ ہو،
اس کو حقیر سمجھ کے ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے کہ ہم نے حقیر سمجھا ہے، ہماری نظروں میں تو چھوٹی ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں عظیم ہو سکتی ہے۔ آپ کا سوال کہ عذاب الہی کو، آپ نے فرمایا کہ سوال کیا کہ عذاب الہی کو پروردگار عالمین نے کن چیزوں میں نازل کر رہا ہے؟ اسی روایت میں جو دوسری چیز مولا فرما رہے ہیں، پروردگار عالم نے عذاب الہی کو، اپنے غضب کو، اپنے غصے کو، اپنی ناراضگی کو کس چیز میں رکھا ہے؟ گناہ میں رکھا ہے، معصیت میں رکھا ہے۔ یعنی معصیت الہی، گناہ انجام دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا، بس اپنے غضب کو، اپنے غصے کو، اپنی ناراحتی کو، ناراضگی کو پروردگار عالم نے معصیت کے اندر رکھا ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں تمہیں چاہیے معصیت الہی کو چھوٹا سمجھ کر، حقیر سمجھ کے انجام دے دیں۔ شاید جس چیز کو ہم نے حقیر سمجھ کے انجام دیا ہے، ہم نے اس چیز کو چھوٹا سمجھ کے، ہم نے اس چیز کو، ہماری نگاہ میں کچھ نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، یار یہ تو چھوٹا کام ہے، اس میں کیا ہوگا، ہم نے چھوٹا سمجھ کے جس چیز کو ہم نے انجام دیا، شاید اسی میں غضب الہی ہو۔ مطلب وہ چھوٹی چیزیں کون کیا ہو سکتی ہے قبلہ؟ ذرا وضاحت کریں اس بارے میں۔ ان میں سے مولا سب سے، اسی روایت، یہی روایت، اس روایت کے علاوہ سب سے معصیت، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ انسان گناہ کو چھوٹا سمجھ کر انجام دے دیں۔ مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر انجام دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ احسن، جزاک اللہ۔ اب معصیت الہی کے اندر ایک چیز نہیں ہے، خلاصہ عرض کروں گا، خوشنودی الہی اوامر الہی کے انجام ہونے پر ہے، عذاب الہی، ناراضگی الہی، جس چیز کو پروردگار عالم نے ترک کرنے کو کہا ہے، انجام نہ دینے کو کہا ہے، اگر کوئی انسان انجام دے دے تو اس میں کیا ہے؟ عذاب الہی ہے۔ احسن، جزاک اللہ۔ لہذا ہمیں چاہیے اطاعت والی شے کو، اطاعت والے امور کو حقیر سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے، شاید اسی میں اللہ خوشنود ہو، اللہ راضی ہو، اور گناہ کو، معصیت الہی کو چھوٹا سمجھ کر انجام نہیں دینا، اسی لیے شاید پروردگار عالم اسی میں ناراض ہو۔ ناراضگی الہی کس میں ہو؟ معصیت کے اندر ہے۔ اب معصیت کے اب دروازے کھول دیں گے، اب عذاب الہی ہر اس انسان کی تقدیر میں یا اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے جو گناہ انجام دے۔ اب گناہ ایک چیز میں نہیں ہے، جہاں جہاں پروردگار عالم نے نہیں کیا ہے وہاں پر کیا ہے؟ معصیت الہی شمار ہوگا، عذاب الہی شمار ہوگا۔ پروردگار عالم نے میں اور آپ سے چاہا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھیں، خوش نصیب وہ لوگ اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، اما آپ ایک انسان نے روزہ نہیں رکھا، معصیت الہی ہے، لہذا عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کے ساتھ تم اپنے والدین کا بھی احسان کرو۔ دیکھیے قرآن کریم میں پروردگار عالم نے جس جگہ میں، جس موارد میں اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے کہا ہے، ساتھ ساتھ پروردگار عالمین نے والدین کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت تو کر لے لیکن اپنے والدین کے ساتھ احسان نہ کریں تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا اگر اطاعت والدین نہ کرنے کی صورت میں عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ تم صلہ رحمی انجام دے دو، آیت کے اندر بھی آیا ہے
کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل سے 11 چیز مانگا ہے. 11 چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے. تو اسلام نے بھی اسی پر زور دیا ہے. اگر کوئی انسان عبادت تو انجام دے دے، اگر صلہ رحمی انجام نہ دے دے، یہاں پر بھی عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے. عذاب الہی کا مطلب یہ ہے اللہ کے ناراض ہونا. خوشنودی کے بجائے کیا ہے؟ اللہ ناراض ہو جائے. اور اسی طرح پروردگار عالم نے حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے. کہ روایت کا جملہ ہے کہ امیر المؤمنین نے کہ 19ویں شب رمضان کی 19ویں شب کو ضربت امیر المؤمنین ہے. وہاں پر امیر المؤمنین نے امام حسن اور حسین تمام اولاد کے نام، بلکہ وہ نامہ، وہ خط جو کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ ایک سرمشق ہے. اس میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ اللہ فی جیرانکم، خدا را ہمسایوں کے حوالے سے حقوق ہمسایوں میں کوتاہی نہ کر لینا. اسی لیے کہ پیغمبر کی زندگی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پیغمبر نے ہمسایوں کے حوالے سے اتنا تاکید کیا، ہم نے یہ سوچا، ہم نے یہ گمان کیا یہ ہمسایہ بھی ہم سے ارث میں شامل ہو جائیں گے، ہم سے ارث لیں گے، یعنی ہمارے رشتہ داروں میں شامل ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے ارث تو ہر انسان نہیں لے سکتا ہے، ارث میں رشتہ داری شرط ہے. تو ہم نے یہ گمان کیا، ہم نے یہ فرض کیا ہمسائے ہم سے کیا لے رہے ہیں؟ ارث میں شامل. اس حد تک رحمت للعالمین نے ہمسائے کے حوالے سے تاکید کیا ہے. امیر المومن بھی فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی جیرانکم، خدا را ہمسایوں کے حوالے سے کیا؟ آپ حقوق ہمسایوں کے حوالے سے کوتاہی نہ کر لینا. کہ روایت کا جملہ ہے عابدی، قیامت کے دن یہ ہے اگر کسی کے ہاں ہم ہمسائے رہ رہے ہیں، اگر ہم کل قیامت کے دن اگر یہ ہمسائے ہمارے حق میں یہ گواہی دے دیں اے اللہ فلانی ہمارا ہمسایہ تھا، ہم اس سے خوشنود ہے، راضی ہیں، تو پروردگار عالم فرما رہا ہے چونکہ اس میرے بندے نے گواہی دیا ہے لہٰذا یہ تمہارا شفاعت کر سکتا ہے. احسن، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. قبلہ صاحب جو ہے عذاب الہی کون کون سے موارد میں نازل ہوتے ہیں مفصل بیان کر رہے تھے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قبلہ صاحب نے جتنی جو باتیں جو ہمارے فائدے کے لیے جو باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قبلہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو دوسرے بندوں سے کیوں مخفی رکھا ہے؟ یعنی ولی اللہ جو اللہ نے خاص اپنے نمائندوں کو جو بھیجا ہے دوسرے لوگوں سے ظاہر ہے مختلف ہیں، اور کیوں مخفی رکھا ہے؟ اس حوالے سے کچھ تفصیلات. جی قبلہ بسم اللہ. قبلہ یہ آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے، امپورٹنٹ سوال ہے. اسی سوال کا جواب اسی روایت کے اندر اگر غور و فکر کریں تو یہ جو روایت میں نے تلاوت کیا ہے اسی روایت میں آپ کو ملے گا کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تین چیزوں اللہ نے تین چیزوں میں مخفی رکھا. اپنی خوشنودی کو اطاعت میں رکھا ہے، 2 اپنا ناراضگی کو معصیت میں رکھا ہے، اللہ نے اپنے ولی اللہ کو، اپنے دوستوں کو مخلوقات کے اندر چھپا کر رکھا ہے. بس مولا فرما رہے ہیں کسی بھی انسان کی تمہیں حق نہیں ہے اس کی توہین کریں، کسی کو حقیر مت جانیے نوع انسان میں سے، کہ شاید جس انسان کو ہم نے حقیر جانا ہے، جس انسان کی ہم نے توہین کی ہے، شاید وہی ولی اللہ. روایت کا جملہ ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے ولی اللہ کو مخلوقات میں رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ولی اللہ کی نگاہ میں کون ہے، کس کو عزت حاصل ہے. واقعاً کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کو، اپنے ولی اللہ کو کہاں پر رکھا؟ مخلوقات کے اندر.
شاید میں نے جس انسان کو حقیر جانا ہے، میری نظر میں عزت نہ ہونا اور بات ہے، شاید اللہ کی نگاہ میں وہی ولی اللہ ہو۔ آپ کو ہزاروں موارد ملتے ہیں، ہزاروں نمونے آپ کو ملتے ہیں، ایک واقعہ کو آپ حضرات کی خدمت میں نقل کر کے بس آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کر لیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ہمارے استاد محترم نے اس واقعے کو نقل کیا تھا، اور اس استاد کے توسط سے میں عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کے غلام ہوا کرتے تھے، تو کچھ غلام تو ایسے تھے ماشاءاللہ بڑے تیز و تراز تھے۔ ایک غلام ایسا تھا بالکل کسی کام کا نہیں تھا۔ حج کا موسم آیا تو بادشاہ حج کے لیے جانے کے لیے تیاری کی۔ اس غلام کے دل نے بھی چاہا حج کے لیے جائیں، تو بادشاہ سے اجازت مانگی غلام نے۔ تو بادشاہ نے کہا تو غلام پیسے ہی نہیں ہے، تو کہا آپ اگر اجازت دے دے تو جس رب نے مجھے اس دنیا میں بھیجا وہی بندوبست کرے گا۔ خلاصہ اس کو اجازت ملی، پھر بادشاہ حج کے لیے روانہ ہوا، غلاموں کے ساتھ بڑے شان و شوکت کے ساتھ، بڑے دبدبے کے ساتھ۔ حج کے اعمال انجام دینے کے بعد یہ واپس ہو گئے، پورا قافلہ واپس آیا۔ بادشاہ کا قافلہ پہلا آیا، اس کے بعد اس غلام کے قافلے کے ساتھ تھا۔ پھر جو قافلہ درمیان میں رات بسر کیا، رات کا وقت آیا تو چل نہیں سکے، آرام کر لیا۔ پھر رات کو کسی نے اس غلام سے کہا کہ غلام تو حج کر کے آئے ہو، جن کے حج قبول ہو گئی ہے، جن کی حج مقبول ہے، تو مولا کیا دیتے ہیں؟ مولا امام زمان کی مہر مبارک کیا تم نے بھی لے کے آیا ہے؟ اس بڑا سادہ انسان تھا، بڑا سادہ تھا، نہیں، جن کے حج قبول ہو گئی ہے تو مولا نے اپنا مہر لگا دیا ہے، اپنے سائن کر لیا ہے۔ تو یہ غلام جو ہے دوبارہ واپس پلٹا، خانہ کعبے میں گیا، اور اس نے دوبارہ اللہ سے دعا مانگی، اور ساتھ ساتھ امام زمان سے، مولا کیا میں غلام ہوں اسی لیے میرا حج قبول نہیں؟ کیونکہ اس کا دل پاک تھا غلام، لیکن اللہ خلوص سے نیت کے ساتھ اس نے دعا مانگی۔ پھر کچھ لمحے کے لیے وہ سو گیا، امام زمان خواب میں آئے اور اے غلام اٹھو، تمہاری حج قبول ہے، یہ تمہارا نامہ یہ لے کے جاؤ، یہ خط لے کے جاؤ۔ خط لکھا، اور خط میں مولا نے اپنا مہر بھی لگایا، ٹھپا بھی لگا دیا۔ وہ غلام جا کے دیکھتا ہے تو سامنے خط ہے، اور مہر امام زمان لگی ہوئی ہے۔ وہ خط لے کے آیا اور بادشاہ کے دربار میں، اور بادشاہ یہ پورا ڈیٹیل، اب بادشاہ پہلے گیا ہے، جب بادشاہ شاہی دربار میں پہنچا یہ پورا ڈیٹیل بتا دیا، تو اس نے کہا میں پورا سلطنت پورا آپ کے ہاتھ میں دوں گا، لیکن یہ نامہ مجھے دے دو، یہ خط مجھے دے دو۔ لیکن غلام نے نہیں دیا۔ اسی نامے کے لیے میری پوری زندگی ایک طرف، میرا یہ خط ایک جگہ، اور وصیت کیا اس نے، کل اگر میں مر جاؤں تو یہ خط بھی ساتھ ساتھ میرے ساتھ دفنا دو۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک غلام ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، حقیر، لیکن
ولی اللہ ہے۔ بس میں اور تمام انسانوں کے لیے اور میں اور آپ سب کے لیے ضروری ہے کسی کی بھی توہین نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پروردگار کیونکہ عبد خدا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہماری زندگی کے لیے یہی کافی ہے، اسی روایت پر عمل ہو جائے۔ بس ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں بس اسی معصوم کے فرمان میں، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی جو حدیث ہم نے نقل کیا، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی صاحب جو ہے مفصل طریقے سے جو ہے کن موارد میں عذاب الہی نازل ہوتے ہیں اور اللہ نے اپنے خاص بندوں کو مخفی کیوں رکھا ہے، اس حوالے سے مفصل اور آسان الفاظ میں بیان کر رہے تھے۔ پروردگار عالم قبلہ صاحب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔